بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف کو بے نظیر کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ کامیاب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دور میں قانون سازی کا کام آگے بڑھا اور وفاقی حکومت کا نظام پوری طرح کام کر رہا تھا۔ IJI کو مرکز اور پنجاب میں مستحکم پاور بیس ملا تھا، جس نے اسے بے نظیر دور کی پیچیدگیوں اور بند گلی سے دور رکھا۔ مشترکہ مفادات کی کونسل CCI کے اجلاس منعقد ہوئے اور اس نے صوبوں کے درمیان مالیاتی اثاثوں کی تقسیم کیے۔ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے متنازع مسئلے پر مارچ 1991 میں بھرپور پیش رفت ہوئی۔ تاہم نواز شریف حکومت نے اپنی طبی مدت پوری نہ کی اور صدر غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو قومی اسمبلی اور نواز حکومت دونوں کو تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، مگر سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی، مگر پھر بھی وہ اقتدار کی کرسی پر فائز نہ رہ سکے۔ صدر اور وزیر اعظم کے باہمی تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ تیسرے فریق فوج کے سربراہ نے ان دونوں کو بیک وقت مستعفی ہونے پر مجبور کر لیا۔ نواز شریف کے اس زوال کی کچھ وجوہات یہ بھی تھی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کبھی بھی ایک باضابطہ سیاسی جماعت کا روپ نہ دھار سکا۔ انتخابات کے دوران ہی اس میں شامل جماعتوں کے اختلافات سامنے آنے لگے اور نواز شریف بطور سربراہ سارے فیصلے خود ہی کرتے تھے۔ ان کے وزراء میں سے بہت سے ایسے تھے جن کو نواز شریف سے ملاقات کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ IJI کے سیکریٹری پروفیسر غفور احمد حکومت قائم ہونے کے کم و بیش 10 ماہ بعد پہلی بار نواز شریف سے ملے۔ انہوں نے اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلانے کا تقاضا کیا، جسے نواز شریف نے ٹال دیا۔ نظام اسلام کے نافذ کے مسئلے پر معروف مذہبی لیڈر عبدالستار خان اور حزبہ جہاد کے سربراہ آغا پویا علیحدہ ہو گئے، اور اسی کے ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی کے بیٹے مصطفیٰ جتوئی کو وزارت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس بات کے رد عمل پر جتوئی نے بے نظیر سے ملاقاتیں شروع کر دیں، اور قصہ یہ کہ اسلامی جمہوری اتحاد نہ اسلامی بن سکا، نہ جمہوری، اور نہ ہی اس میں اتحاد برقرار رہا۔ معروف مسلم لیگی لیڈر سردار شوکت حیات کی بیٹی وینا حیات، جو کہ بے نظیر کی سہیلی تھی، ان پر 5 نقاب پوشوں کا حملہ ہوا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کو نہ صرف پاکستان کے اخبارات بلکہ ورلڈ پریس میں بھی موضوع بحث بنایا گیا، اور بے نظیر بھٹو نے اس کا الزام عرفان اللہ مروت پر عائد کیا، جو صدر غلام اسحاق خان کے داماد تھے اور جام صادق علی کے مشیر خاص۔ کراچی میں حکومت کی خفیہ ایجنسی ان کے زیر ہدایت کام کرتی تھیں۔ اس سے صدر اور وزیر اعظم دونوں کی شہرت کو نقصان پہنچا، اور بے نظیر نے مغرب میں ان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا۔ میاں نواز شریف کے خاندان کے معاشی تنازع نے بھی ان کا امیج خراب کیا، جس میں میاں نواز شریف کے بھتیجوں نے مطالبہ کیا کہ جائیداد میں انہیں حصہ دیا جائے۔ اس موقع پر مجید نظامی ایڈیٹر نوائے وقت نے میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے کاروبار کارخانوں کو سبھی بھائیوں اور ان کی اولاد میں تقسیم کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اب کوئی نیا کارخانہ نہ لگائیں، کیونکہ اس کے مقصد کے لیے آپ کو جو بھی قرضہ کسی مالیاتی ادارے یا بینک سے ملے گا وہ آپ کو نہیں بلکہ پرائم منسٹر کے باپ کو ملے گا۔ مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے مزید صنعتی یونٹ لگائے جن میں آئرن، چینی اور ٹیکسٹائل کی صنعتیں شامل ہیں۔ نواز شریف تو کاروں کی فیکٹری بھی لگانا چاہتے تھے، مگر بات توڑ نہ چاڑ سکی۔ اس طرح وہ ملک کے سب سے بڑے انڈسٹری امپائر کے مالک بن گئے۔ اس کے ساتھ ان کے خاندان سمیت عوام، حزب اختلاف اور حکومتی حلقوں میں ان کے خلاف جذبات پیدا ہوئے، اور اسی کے ساتھ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔